اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ ناظرین اکرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام عزائے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا روب اتمام، اس آخری شام میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ بنت پیغمبر کی شہادت کے المناک موقع پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، معبود ہماری عزاداری کو، ہمارے ان پروگرامز کو، ہماری تمام فاطمی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت مرحمت فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج سے 20 دن پہلے شروع ہونے والا پروگرام کوثر رحمت جو آپ ہادی ٹی وی کے لکھنؤ اسٹوڈیو سے دیکھ رہے تھے، آج اس سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے۔ آئندہ برس اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ پھر اس پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کریں گے۔ مختلف عناوین کے تحت علماء کرام کی گفتگو، منتخب شعراء کے اشعار ہم نے آپ کے حضور پیش کیے۔ ہم اپنے تمام مہمان حضرات کا شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ آج عنوان گفتگو قرار دیا ہے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور گھر گھرانہ۔ یقیناً آج کی تیز رفتار جو ماشینی بھاگتی تیز رفتار دنیا ہے، ایسے میں گھر گھرانے سے متعلق گفتگو کی جانی چاہیے۔ بالخصوص شہزادی کونین نے جو سیرت کے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ قرار پانے چاہیے۔ نہ وہ پہلے جیسی گھر میں گرمی نظر آتی ہے، نہ وہ پہلے جیسا جوش، نہ وہ پہلے جیسی محبت۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی دوسرے کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گئے ہیں۔ بی بی دو عالم کے ناموں میں ایک نام ہانیہ بھی ہے، اور پھر جو آپ نے عطوفت اور محبت و رأفت کا مظاہرہ پیش کیا ہے اپنے پدر بزرگوار، اپنی مادر گرامی، اپنے شوہر نامدار، اپنے بچوں کے ہمراہ، اپنے پڑوسیوں کے ہمراہ، عام انسانوں کے ہمراہ، وہ یقیناً پڑھے جانے کے قابل ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام کوثر رحمت کے آخری ایپیسوڈ میں سرکار حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ، سیکریٹری ادارے تنظیم کاتب لکھنؤ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں اس شام شہادت میں تعزیت پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور چاہوں گا کہ ابتدائی کلمات میں ہی شہادت صدیقہ طاہرہ کے سلسلے میں تعزیتی کلمات عطا فرما دیں۔ بسم اللہ۔ فرزند زہرا کی خدمت میں سب سے پہلے پھر ایک بار ان کی دادی کی مظلوم ترین اور اذیتوں سے ڈوبی ہوئی چھوٹی سی زندگی بعد پیغمبر، اور اس کے بعد ان کی شہادت کی تعزیت امام کی خدمت میں اور ان کے چاہنے والوں کی خدمت میں۔ پسلیاں ٹوٹی۔ ڈاکٹر حضرات بار بار کہتے ہیں کہ ہر زخم کو ہڈی ٹوٹتی ہے، ہم بینڈیج سے روک لیتے تکلیف، لیکن پسلی جب ٹوٹتی ہے تو اسے بینڈیج بھی روک نہیں پاتی۔ اس میں ننھے ننھے 4 بچوں کو روز گھر سے لے کے جانا، کافی فاصلے پر پہاڑ میں معمولی سے سائے میں جا کے بیٹھ جانا اور بابا پر رونا، نہ جانے کتنی مصیبتیں۔ لیکن مجھے سب سے زیادہ اذیت محسوس ہوتی ہے ان کے مصیبتوں میں، مولا علی کے مصائب میں بھی ہے، امام حسن علیہ السلام کی مصیبتوں میں، اور ائمہ میں بھی یہ صورت ہے۔ حضرت زہرا جس نے اتنی عزت پائی ہے اللہ کے رسول سے، کہ جو عزت اللہ کا رسول کر رہا تھا، روایت کہتی ہے کہ دروازے سے داخل ہوتی تھی تو ان کی طرف بے چین ہو کے چل پڑتے تھے۔ جس نے اتنی عزت اور محبت پائی ہو، اس کو گھر میں دیکھنے کو ملے کہ علی فریاد کر رہے ہوں کہ فاطمہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ جو پہلو شکست ہونے کے بعد رات کی تاریکیوں میں چھوٹی سے سواری پہ بیٹھ کے دروازے جا کے ایک سے کہے کہ حق ان کا مارا گیا ہے ساتھ، اور کوئی اس کی بات نہ سنے، جو دربار میں آ کے کہے اس کی نہ سنی جائے۔ سب سے بڑی اذیت ان لوگوں کے لیے یہی تھی کہ یہ تنہائی محسوس کرتے تھے اور ان کی بات نہ مانی جائے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ہماری مصیبت پر رنجیدہ ہوتے ہیں، ہماری تکلیفیں ان کی تکلیف بن جاتی ہیں، لیکن ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ ہم ان کی بات نہ مانیں۔ تو ہم اگر ان کے چاہنے والے ہیں تو پھر ہماری بیٹیوں کو ان کی بات ماننا چاہیے، ہمارے بیٹوں کو ان کی بات ماننا چاہیے، ہم سب کو ان کی بات ماننا چاہیے کہ ان کی مصیبتوں میں اضافہ نہ کریں۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ۔ ہمارا تحفہ سلام پہنچے بارگاہ
عصمت کبریٰ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تک۔ یوں تو گھر گھرانے سے متعلق ہم نے مفصل پروگرام آپ کے حضور پیش کیے ہیں۔ بہار زندگی عادی ٹی وی کے لکھنؤ اسٹوڈیو سے آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں، اور چاہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر کے ابھی بھی ان پروگرامز کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن چاہیں گے سیرت فاطمی کیا ہے گھر گھرانے سے متعلق، اسے آج ہم اپنے پروگرام میں اپنے مہمان عالم دین کے علمی تعاون سے آپ تک منتقل کریں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ دنیا بڑی تیز رفتار ہو گئی ہے، لوگ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور واقعی میں ہم جیسے چھوٹے سے طالب علم کے پاس بھی وقت کا کبھی کبھی فقدان ہو جاتا ہے، اور احساس بھی ہوتا ہے کہ ہم وقت نہیں دے پانے جو دیا جانا چاہیے۔ کس طرح مینیج کیا تھا بی بی عالم شہزادی کونین نے اپنی زندگی میں اپنے اہل خانہ کے حقوق کو، اور ساتھ ہی ساتھ عبادت پروردگار اور حقوق الناس اور حقوق اللہ۔ دیکھیے، اس کے لیے بیلنس کی ضرورت ہے۔ یہ روایتیں میں بارہا پڑھ چکا ہوں، 8ویں امام سے منسوب اور بھی ہیں کہ 4 حصوں میں بانٹو، تمہیں 4 کام ہر حال میں کرنا ہے۔ ایک اللہ سے رشتہ رکھنا ہے، ایک لوگوں سے رشتہ رکھنا ہے، ایک اپنی ضروریات زندگی فراہم کرنا ہے، اور ایک ان اللہ نے جو دنیا میں لذتیں رکھی ہیں حلال، ان تک خود کو پہنچانا ہے، تاکہ ان لذتوں تک پہنچا کے تم باقی فرائض کو ادا کر سکو۔ تو اللہ سے رابطے کے لیے، عبادت کے لیے، لوگوں سے رابطے کے لیے، معاشرت کے لیے، اور روزی حصول کے لیے، معیشت کے لیے وقت نکالنا ہوگا، اور اس میں بیلنس کرنا ہوگا۔ اس میں یہ مطلب نہیں کہ 6 گھنٹے بانٹے جائیں گے، لیکن بیلنس کرنا ہوگا۔ اللہ اس پر راضی ہرگز نہیں ہے کہ ہم ایک حق پہ اتنا لگ جائیں کہ دوسرا حق ہم سے چلا جائے، جو ہم میں اکثر ہوتا ہے۔ کوئی مسجد آباد کر لیتا ہے، گھر اجڑ جاتا ہے، کوئی گھر بسانے میں لگ گیا اور محل کھڑا کر ڈالا، لیکن اللہ کے گھر کا منہ نہیں دیکھا اس نے، تو یہ کسی صورت درست بات نہیں ہے۔ اللہ نے اگر ہمارے لیے ایک ساتھ ساری مسئولیتوں کے باوجود یہ سب کرنا ممکن نہ ہوتا تو ہمارے اوپر رکھا ہی نہ ہوتا۔ ان کی سیرت میں اہم ترین باتیں گھر کو آباد کرنا، گھر کو آباد رکھنا، گھر والوں کو خوش رکھنا، سب کی ذمہ داریاں ادا کرنا، سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی تربیت دینا، اور خدمت میں کوئی کمی کیے بغیر اللہ کی عبادت کرنا، اور اللہ کی عبادت میں کوئی کمی کیے بغیر گھر کی خدمت کرنا۔ ہمارے گھروں میں بھی بعض خواتین کئی گھنٹے مصلوں میں بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر گھر میں بچے اسکول جا رہے ہیں، ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، شوہر جاب پہ جا رہا، ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک بات آگئی کہنا چاہوں گا۔ ہمارے دور میں جب میں طالب علم تھا قم میں، آج بھی طالب علم قم میں نہیں ہوں، جو مشہور فقہا تھے جن کا درس فقہ مشہور تھا، ان میں آغا فاضل لنکارانی تھے۔ انہوں نے اپنے ایک درس میں کہا تھا، ان کی آواز بھی مجھے مل گئی، کہ اپنے واجبات ادا کرو، اور نوافل اور تعقیبات چھوڑ کے لوگوں کے کام کرو، مستحبات چھوڑ کے لوگوں کے کام کرو، اگر پوچھا جائے تو کہہ دینا فاضل نے کہا تھا۔ اتنی بڑی بات آدمی کو جب تک اسلام کی سے اس پیغام کے نکلنے کا یقین نہ ہو نہیں کہہ سکتا ایسا کوئی عالم۔ تو ان کا کہنا کہ جب پوچھا جائے نہیں قیامت میں، جو اللہ پوچھے کہ تم نے مثلا 2 گھنٹے بیٹھ کے مصلی نہیں آباد رکھا اور چلے گئے اٹھ کے شوہر کے لیے تیاری کی، بچوں کے لیے تیاری کی، تو کہہ دینا کہ فاضل نے کہا تھا کہ اپنے فریضہ لوگوں کا کام کرنا میرا پہلا کام ہے، مستحبات چھوڑ کے اسے کروں گا۔ بعض علماء کی سیرت مجھے پڑھنے میں ملی، حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے تو کبھی کام نے نوافل نہیں پڑھے، کیوں کہ اتنا وقت میں ہم کچھ علمی کام کر دیتے تھے جو لوگوں کے کام آئے۔ تو بیلنس سب سے بڑی بات ہے جو ہمارے درمیان سے مفقود ہو گیا ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں تلخیاں ہیں اور پامالی ہیں۔ صحیح۔ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے بطن مادر میں رہ کر دلجوئی کی ہے ملکۃ العرب ام المؤمنین جناب خدیجہ الکبریٰ کی، یا ام لا تحزنی ولا ترہبی ان اللہ مع ابی۔ پدر بزرگوار کے ساتھ ایسا کردار پیش کیا ہے کہ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، میری ماں ہے۔ جی ہاں، شوہر کے ساتھ وہ کردار کہ خود امیر المؤمنین کا یہ اقرار کرنا کہ جب میں مصیبتوں کو برداشت کر کے گھر میں آتا ہوں تو فراموش کر بیٹھتا ہوں، ساری مشکلیں ختم ہو جاتی، بھول جاتا ہوں۔ آج اس کا الٹا ہونے لگا ہے۔ جی ہاں، ہماری خواتین گھر کے اندر کی پریشانیاں اٹھا کے بیٹھی رہتی ہیں، شوہر کے آتے ہی شروع کر دینا، جبکہ شوہر باہر کی جو پریشانیاں اٹھا کے آیا اس کا اس کو احساس بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، جی دونوں طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔
صحیح، میں چاہوں گا اس کو آپ بیلنس اگر کر دیں. جی. ایک طرف خواتین کی ذمہ داریاں ہیں، شوہر اگر جاب پہ جا رہا ہے تو اس کے لیے تیاری کرنا، بچوں کو. اب وہ ایک طرفہ بیانات ہوتے بھی ہیں کبھی کبھی. ادھر پہلے شوہر بڑے طاقتور تھے، خواتین کو کچل کے رکھا، اس کو ختم کرنے کے لیے مسلسل مجلسیں پڑھی گئیں. جی ہاں. اب وہ ایک طرح کا میں کہوں گا فیشن بن گیا ہے کہ بس ہماری خاص کر کے جو خواتین خطیبہ ہیں، حتیٰ کہ اہل علم بھی بس حقوق خواتین بیان کرتی ہیں. تو آپ عورتوں میں بیٹھ کے عورتوں کو حقوق کیوں بیان کر رہے ہیں؟ وہ مردوں کو کرنے دیجیے، مرد سنیں. آپ خواتین کو بتائیے کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. حقوق بتا کے ان کو مقابلے میں کھڑا کرنا اور گڑھوں کو اجاڑنے کا نتیجہ نکل رہا ہے. احساس برتری کسی میں نہیں ہونا چاہیے، ہمسری دونوں میں ہونا چاہیے اپنی صلاحیت کے ذریعے. میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا، بات میں شاید نہ کہی جا سکے، کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا برتاؤ صرف کنبے کے ساتھ یہ نہیں ہے. میں خود اس غلط فہمی کا شکار تھا کہ مذہب جتنے اچھے کام، صدقہ اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور کپڑا پہناؤ اور بھوک مٹاؤ، پانی دو، یہ اس میں سب جگہ جو فقہ کتابیں صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ کے لیے جو واجب یا مستحب قانونی ہیں ان کے لیے لکھا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں اس میں ایمان کی شرط ہے. لیکن پھر دھیرے دھیرے پڑھا، آنکھیں کھلی، عقل آئی، تو دیکھا گیا کہ نہیں بھیا، یہاں تو مہربانی کا برتاؤ جانور کے ساتھ بھی ہے. اور ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، اس کے کام آنا، اس میں ایمان نہیں دیکھا جاتا تھا. ہم لوگ بعض فضیلتیں جن میں 1000 جگہ ہدایتیں ہیں، ان صرف فضیلت کے طور پہ دیکھتے ہیں، ہدایتوں تک نہیں پہنچتے. اور اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمارے جیسے باعث صرف ہدایات کے پہلو بتاتے ہیں، اس میں جو فضیلت پہلو ان کو نہیں بتاتے، تو ان کا آواز خشک ہو جاتا ہے اور ان کی فضیلتوں کو بیان نتیجہ خیز نہیں ہو پاتا کہ عملی زندگی میں تبدیلی لائے. ان کی زندگی میں ہر فضیلت کے پیچھے ہدایت ہے اور ہر ہدایت کے پہلو میں فضیلت چھپی ہے. سورہ دہر کب نازل ہوا ہے؟ 3 دن روٹی دی گئی. کس کو دی گئی؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یتیم مسکینوں و یتیموں و اسیرا. مسکین مدینے میں ہے، مسلمان ہے. یتیم مدینے میں ہے، مسلمان ہے. اسیر مدینے میں جو ہے وہ کیا ہے؟ تو مدینے میں اگر اسیر آ کے کسی دروازے پہ کھڑا ہے تو مسلمان تو نہیں ہے. کسی نے کسی جنگ میں پکڑا گیا ہے تو مسلمان تو نہیں ہے. اور جو روٹی انہوں نے یتیم کو دی، مسکین کو دی، جو مسلمان ہیں مانے رہتے ہیں اور ہوں گے. لیکن مدینہ میں یہ اسیر کا مطلب تو ہے کہ مسلم نہیں ہے. تو میری آنکھیں کھل گئی. سب فقہا کو پڑھنے کا نتیجہ ہے جو دین کو سمجھتے تھے. فقیہ کا مطلب فتویٰ دینے والا نہیں، فقیہ کا مطلب ہے پورے دین کو اس طرح سمجھنے والا کہ اس سے اس سمجھ کو اس سے چھینا نہ جا سکے. آپ جانتے ہیں عالم اور علیم کا فرق، عالی اور علی کا فرق. عالی سے اس کی بلندی چھینی جا سکتی ہے. اوپر بیٹھے ہیں عالی ہیں، نیچے بیٹھے سافل ہیں، نیچے آگے عالی نہیں رہے. لیکن علی وہ بلندی ہے جو اس سے چھینی نہیں جا سکتی. عالم اور علیم کا فرق. عالم ہم سب ہیں لیکن علیم صرف اللہ ہے. اسی طرح سے یہ الفاظ بھی بہت چیزیں بتاتے ہیں. تو ان میں سے یہ بھی جگہ ہے کہ جہاں ذاتی صفت ہے اور اس سے اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. جی ہاں، علی اور علی کا فرق بیان کیا. میں 4 مصرع ضرور پڑھنا چاہوں گا. علی کے نام میں اللہ نے فتح مبین رکھ دی، نشانات قدم پر ہوش مندوں کی جبیں رکھ دی. بہت اترا رہا تھا آسماں اپنی بلندی پر، تقابل کے لیے ہم نے نجف کی سرزمین رکھ دی. ہمارا سلام پہنچے بارگاہ امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام تک. ایک اور سوال بہرحال ہونا چاہیے جب بی بی دو عالم شہزادی کونین کی شہادت کے موقع پر پروگرام نہ شروع ہو رہا ہو. شہزادی کونین نے جو وصیت کی ہے اور تاکید کی ہے کہ میری شہادت کے بعد اے ابوالحسن آپ شادی کا انتظام کیجیے گا. سماج میں ہم نے دیکھا ہے بعض جوان مرد جن کی جوان زوجہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، اس کے برعکس، لیکن وہ بہرحال مسائل ٹلتے رہتے ہیں اور پھر فلاں سے اجازت لینے وہ ناراض ہو جائیں گے اور لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. کبھی اولادی ناراض. تو اس سلسلے میں برباد ہو جاتی، جبکہ سیرت معصومین کچھ اور ہے. کیا کہیں گے آپ اس سلسلے میں؟ دیکھیے وہ دور وہ تھا کہ جب ایک ہی وقت میں کئی ازواج ہوتی تھیں اور ان کی کفالت ہوتی تھی لاوارثوں کی طرح. میں تاریخی زندگی میں یہی دیکھنے کو ملے گا. ان کو معاذ اللہ کوئی شوق نہیں تھا جس طرح پیش کیا گیا. یہ ہمیشہ
مدد کے طور پر مختلف فیصلے کرتے، تو ان میں ایک یہ بھی تھا اللہ وارثوں کو سہارا دینا۔ تو ایک چیز بتائی ہے حضرت نے، زہرا نے، کہ عورت خود شوہر سے کہے تمہیں شادی کرنا ہے میرے بعد، اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ ایسی عورت لائے جو بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ ہمارے ہندوستان میں سوتیلی ماں کا ایک لفظ ایسا منوس ناز کا آ گیا، نہیں معلوم مجھے، ورنہ حضرت فاطمہ الزہرا ابو الفضل کے لیے جو ان کا رشتہ اور محبت ہے، جن کو دیکھا بھی نہیں ابو الفضل کو پیدائش بات کی ہے، یا جناب ام البنین اپنے بچوں کا نشان قور بنا کے وہ ماتم کرتے کرتے روک دیتی تھیں کہ میں تو ہوں، اس پہ نہیں رہوں گی، حسین پہ رہوں گی، اس کی ماں نہیں ہے۔ تو ایسی ماں ہونا چاہیے جو جناب ام البنین بہترین نمونہ ہیں ان کے لیے، جن سے مرد دوسری شادی کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی عورتیں، ابھی اسی وقت کورونا میں نہ جانے کتنے گھر اجڑے، کتنے جوان اٹھے۔ ابھی میں ابھی میرے سامنے آیا، 2 سال کا بچہ اب ہے اور شوہر کو انتقال کو 1.5 سال ہو چکا، یعنی 6 مہینے کی بچی گود میں تھی۔ زندگی بسر کرنا، اگر بیوہ ہوئی ہے تو اس کی بھی شادی ہونا چاہیے، طلاق ہوئی عورت کی اس کی بھی شادی ہونا چاہیے، اگر مرد کی زوجہ مر گئی اس کی بھی شادی ہونا چاہیے۔ اللہ نے اکیلے رہنے کے لیے بنایا ہی نہیں ہے، کسی بے سہارا کو سہارا مل جاتا ہے، تو یہ ختم ہونا چاہیے۔ اولاد بھی مانے بن جاتی ہے، یہ بھی ہمارا وہی سوتیلی ماں کا خوف، اور ہمارے معاشرے سے متاثر بچوں اگر باشعور انہیں خود اپنے باپ کی شادی کروانا چاہیے۔ جی ہاں، انسان ایک اجتماعی مخلوق ہے، بہرحال مرد اور خاتون دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اور بغیر اس کے زندگی کا کاروان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ جناب زہرا مرضیہ نے جو اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا مظاہرہ پیش کیا، مثلا مختلف روایات ہیں، امام حسین اور امام حسن گھر سے باہر نکلتے ہیں اور کافی تاخیر ہو گئی تو روایات دروازے پہ کھڑی ہیں بے چین، جی ہاں، بار بار محبت ہی کا مظاہرہ نہیں ہے، وہ فکر ہے بچوں کی، جبکہ وہ معصوم ہیں کہ گھر سے باہر بڑی دیر ہیں تو ان کے لیے پریشان رسول اللہ آئے، دیکھا تو پریشانی بتائی تو وہ پیغمبر گئے ڈھونڈ کے لے کھیل لے تھے۔ تو یہ سب چیزیں تربیت سکھا رہی ہیں کہ بچہ باہر ہو تو تمہیں باخبر ہونا چاہیے کہاں ہے۔ ہمارے یہاں آج کل بچے نکل جاتے ہیں، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے۔ جب تک ماں باپ زندہ ہیں، چاہے بچے بڑے ہو گئے، میں ایک بوڑھا ہوں، باپ اس لیے بتا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں میرے بچے ماشاءاللہ بڑے، وہ بھی باپ ہو گئے، لیکن آج بھی اگر وہ کہیں جاتے ہیں مجھے خبر نہیں ہوتی، میرا دل بے چین ہوتا ہے۔ یہ رشتے رہنا چاہیے ہمارے۔ میں ذرا تربیت جو موضوع رکھا گیا تو میں چند باتیں سوچی تھیں، پڑھی تھیں۔ حضرت زہرا کی زندگی میں چھوٹی زندگی ہے، بہت مشغول زندگی ہے، بہت کم سنی میں شادی ہے، گھر سنبھالنا بھی ہے اور بچے پالنا بھی ہے، جو نمونہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ابھی اس لائق نہیں، پک جائے گا درخت پہ پھل تو سڑ جائے گا، امام صادق کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں ہے کہ وہ ابھی اس لائق عمر تو ہو جائے، اس لائق تو ہو جائے۔ اللہ نے جو عمر رکھی ہے اگر وہ اس لائق نہیں تو ہماری یہاں سلو ہے، اس طرح گروتھ نہیں ہے کہ 9 سال میں ہی، لیکن ہماری گروتھ بھی 18 سال تک تو ہمارے ملک میں بھی قانون ہے۔ اب ہم 25 سال تک کیوں بٹھائیں خاتون کو؟ 25 سال کی خاتون مطلب 30 سال 35 سال کا مرد، دیر میں بچہ جلدی موت، بچوں کی تربیت نہیں، دیر میں بچہ، دونوں زندگی دیکھے ہوئے تجربے کار لوگ، اناڑی نہیں، مصیبت ہی مصیبت۔ پیام آدمی صاحب شاعر، بہت مشہور شاعر ہیں، مفکر بھی ہیں، البتہ ان کی فکر سے بہت سی جگہ سے مجھے بھی اختلاف ہے، لیکن ان کی جو اچھی بات ہے ان میں سے انہوں نے یہی کہا کہ کم سنی میں شادی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی شروع میں میاں بیوی ایک دوسرے سے الجھے رہتے ہیں، اور اس کے بعد بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں لگ جاتے ہیں، بہکنے کی گنجائش رہ ہی نہیں جاتی، نہ لڑنے کی رہ جاتی۔ دیر میں شادی میں الجھے نہیں ہیں، بچے بھی دیر میں ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، اب لڑائیاں ہو رہی ہیں، تجربے کار دونوں پوڑھے ہو کے آئے ہیں، آئیڈیل اتنے سوچ رکھے ہیں وہ پورا نہیں ہونے والا، تو جلدی شادی۔ ایک پیغام تو یہ ہے۔ حضرت زہرا گھر میں بچوں کی پرورش کے مختلف پہلو جو آپ نے رخ بتایا، جی کیا سیکھ کے آیا ہو باہر سے؟ واقعہ جو ہے امام حسن مجتبی امام صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن کے آتے تھے، سناتے تھے، پورا واقعہ پڑھتے، خطیبات میں یہ فضیلت پڑھائی جاتی ہے، اس میں انہوں نے نقطہ نکالا تھا ہدایت کا کہ حسنین ہیں، معصوم ہیں، مسجد بھی صحن مسجد ہے، تو ایک تو بچے کی تربیت میں یہ چیز ہے، باہر جائے تو نگاہ رکھو، آئے تو کیا سیکھ کے آیا ہے۔ پھر ان کی تربیت میں زبانی تربیت نہیں ہے، صرف عملی تربیت ہے ساری۔
یہ نہیں کہا بیٹا نماز پڑھو، خود بیٹھ کے پڑھی. یہ نہیں کہا کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خود کیا رات بھر نماز، دعا شب جمعہ یا شب قدر. اور ایک بار اپنے گھر کی اپنی دعا نہیں، بڑا بیٹا پوچھ لیتا، اسے تو سب پتہ اماں کیا کر رہی ہیں، مگر نہ پوچھا تو ہم جاہلوں کیسے پتہ چلے. اماں یہ آپ نے سب کی دعا کی، اپنی نے بیٹا الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر خود. تو ایک تربیت کا پہلو یہ بھی ہے کہ بچوں کو خود غرضی سے نجات دلائی جائے اور دوسرے کے لیے زندگی. آج ہماری مصیبت بہت بڑی ہے کہ ہمارا جوان انتہائی خود غرض ہو گیا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے، امریکہ میں. انہوں نے کہا تھا ان کے بچے 2 ہی تھے صرف، وہ ماں باپ جو تھے ان کے بھائی بہن بہت سے تھے. کہا مول صاحب ہر چیز میں خوبیاں ہوتی ہیں، ہم لوگ بہت سے تھے، ایک ماں باپ کی اولاد، ایک لحاف میں کئی سونا جانتے تھے، ایک کھلونے سے کھیلنا جانتے تھے. تو اب اس کا وجہ ہے کہ پھر وہ اپنا دل دبا کے دوسرے کو دے رہا ہے، بھائی کو تم کھیل لو، دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہا ہے. اب یہ ہے کہ ان کا کمرے دونوں کے الگ ہو گئے، ان کے کھلونے الگ، ان کی ہر چیز الگ، یہ خود غرض پل رہے ہیں. انہیں شیئر کرنا ہی نہیں آتا ہے، اپنا دے دینا تو دور کی بات. آج کے بچوں میں یہی مصیبت میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنی چیز دوسرے کو دے دینا بہت دور کی بات ہے، شیئر کرنا بھی انہیں ماں باپ نہیں سکھا رہے ہیں، جو بہت بڑی سخت برائی ہے. اور حضرت زہرا نے تو ایثار سکھایا، بھوکے رہو روٹی اٹھا کے دے دو، یہ بھی سکھایا ہے، پڑوسی خیال کرو. تو ایک پہلو یہ بھی ہے. پھر وہی ہے کہ صرف پیار ہی پیار نہیں ہے، تھوڑی سی ضرورت کے مطابق تربیت کے نشانات کے لیے اگر رات میں جگانا ہے تو دن میں سلا رہی ہیں زبردستی، اور رات کو کھانا ہلکا دے رہی ہیں تاکہ نیند نہ آئے. تو خالی پیار ہی پیار نہیں ہے کہ بھیا عزیز ہیں رمضان آ گیا، بالغ ہو چکے، بیٹیاں بالغ ہو چکی، ہمارے محبت کے نہیں رکھ پاتے. ٹھیک ہے 9 سال کی ہے، صداقت نہیں ہے، اتنا روزہ رکھوائیے جتنی وہ رکھ سکتی ہے. جب وہ مجبور ہو جائے کھولنے دیجیے، گنہگار نہیں ہوگی، سیکھ جائے گی کہ واجب چھوڑا نہیں جاتا ہے. نہیں سکھائیں گے تو پھر جب جی چاہتا واجب چھوڑے گی، بہانے بازی، سر میں درد ہے روزہ نہیں رکھا. تو تربیت کا ایک پہلو یہ بھی عملی تربیت ہے. پھر ایک چیز جو خواتین کے لیے اور حضرت زہرا کے وجود میں بہت بڑا سبق ہے، انہوں نے پورا واقعہ تفصیلی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اپنے صاحب سے پوچھا عورت کی تعریف کرو، عورت کس کو کہتے ہیں؟ المرأہ، عربی میں المرأہ ہے، ہم لوگ عورت مرأہ کہتے ہیں. یہ اس عورت کی وہ اعلیٰ ترین صفت ہے جس کی وجہ سے مرأہ کو ہم عورت کہتے ہیں. تو مولا علی نے کہا کہ المرأہ العورہ یعنی باعزت پوشیدہ چیز. پھر رسول نے پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے اللہ سے قربت کی منزل کون ہے؟ عام طور پر تو جو سجدے میں سب سے قریب ہوتا ہے. اب مختلف جوابات دیے گئے. پھر مولا علی آئے اور بی بی سے کہا کہ آپ بتائیے عورت کے لیے اللہ قربت کی سب سے منزل اچھی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اپنے گھر میں رہتے ہوئے اچھا گھر چلانا، کنبہ پروری کرنا، یہ عورت کی اللہ سے قربت کی سب سے اونچی منزل ہے. سبحان اللہ. انہوں نے سجدے کی وہیں ذکر کیا ہے، بتایا ہے کہ گھر اچھا چلانا، محبتیں پھیلانا، ذمہ داریاں ادا کرنا عورت کو اللہ سے سب سے قریب. اللہ نے عورت کے ذمہ جو کام کیے ہیں بہت سخت ہیں جنہیں آسان سمجھا جاتا ہے. بچہ پیٹ میں رکھنا، پیدائش پالنا بہت بڑا کام ہے، ہمارے بس کا نہیں ہے. ہم تو اٹھا کے پھینک دیں گے 2 منٹ میں، رات بھر ٹہلتی لے کے اماں، ہم چیخنے تھپڑ مار دیں گے. تو وہ تحمل جو ماں میں ہے وہ باپ میں نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ جہاد المرأۃ حسن التبعل، اچھی شوہرداری کا ترجمہ کیا تھا، اس میں اچھی گھر چلانا کہوں گا میں اسے. اور ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب کا آپ نے نام لیا، ان کا جو مسدس ہے عورت کے سلسلے میں، اس میں ایک مصرع یہی ہے، اپنے چھوٹے سے گھر کی خدا ہو جیسی. مفہوم کچھ ایسا ہے. اچھا جناب زہرا اگر وہ یاد ہو تو ناگن بن جاتی ہے اور کیا بن جاتی ہے، سنا دیا اگر دونوں پہلو یاد ہوں. ایثار و فداکاری کا تذکرہ کیا. ایک شعر بہت پہلے قم اسٹوڈیو سے ہم نے اپنے مہمان شاعر کے ہمراہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، میرے ذہن میں ابھی آ گیا کہ شکر ہے اللہ کا بھوکے نہیں سوتے ہیں ہم، رزق دیتا ہے ہمیں زہرا کا فاقہ آج بھی. بہرحال یہ شام شہادت ہے اور اولاد فاطمہ کی یتیمی کی شام ہے. میں صرف چاہوں گا 1-1.5 منٹ مصیبت کا کوئی ایک پہلو، اگرچہ آنکھوں سے آنسو رواں ہو چکے ہیں لیکن شاعر کے لیے بھی ذرا آسانی ہو جائے گی اپنے کلام کو پیش کرنے. مصیبت کے بہت پہلو میں نے بھی عرض کیا تھا، اور ان کی جو معنوی مصیبت روحانی سب سے بڑی اذیت ہے. لیکن اب مجھے وہ مصیبت یاد آتی ہے
کہ جس کو واقف جانکار ہونے کے باوجود جانتے پوری طرح تھے، لیکن جب آنکھوں نے دیکھ لیا تو علی چیخ کے روئے تھے غسل دیتے وقت. اپنی شہیدہ، زخمی، پہلو شکستہ، مجروحہ، مظلومہ، مستحدہ، مقہورہ، جتنے ظلم کی قسمیں ہوتی ہیں سب ان کی زیارت میں صفت کے طور پر ہے. جب زیارت پڑھی جاتی ہے تو الکلمات آتے ہیں معصومین کی زبان سے. چیخ کے روئے. سلمان بہار ہیں، کعب جیسا صابر کبھی اس طرح نہیں رویا. علی اس وقت بھی امامہ پھینک دیا تھا سر سے اور گر پڑے تھے زمین پہ. بعض خطبہ سے بزرگ جن پہ مجھے بھروسہ ہے، شاید روایت میں بھی پڑھا کہ جب بچوں نے یا کسی نے آگے خبر دی تو علی اماں مر گئی ہے تو فوقع علی اللہ گر پڑے تھے علی. مگر پھر اس کے بعد علی کو تو سب پتہ ہے کہ میری فاطمہ پہ کیا گزرا ہے. پسلیاں ٹوٹی ہیں، نہیں بے خبر تھوڑی ہے. مگر پھر رونا کفن کے لیے جب لباس ہٹایا ہوا چیخ کے روئے تو جناب سلمان نے پوچھا تھا کہ علی تم تو بڑے صابر ہو تو چیخ کے کیوں روئے؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آنکھوں سے ٹوٹی پسلیاں دیکھ کے مجھ سے برداشت نہ ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمَّ يَنقَلِبُونَ انشاءاللہ. بہت جلدی انشاءاللہ. میں شکر گزار ہوں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ کا. مصعب بھی فرما رہے تھے اور ہم سب نے استفادہ کیا. رب کریم کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں، خدایا مہدی فاطمہ یوسف زہرا حضرت صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ناظرین میں یہاں پر رکتا ہوں ایک مختصر سے وقفے کے لیے. وقفے کے بعد حاضر ہوتا ہوں. پردرد آواز میں کلام پیش کریں گے جناب شاعر اہل بیت وقار سلطان پوری صاحب. دیکھتے رہیے ہادی ٹی وی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آج کے اس المناک موقع پر میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں وارث غم حضرت حجت کی خدمت میں اور پرسہ پیش کرتا ہوں آپ تمام سوگواروں کے حضور. گزشتہ 20 دنوں سے مسلسل ہم پروگرام کوثر رحمت لے کر حاضر ہو رہے تھے آپ کے حضور شہر لکھنؤ سے. صدیقہ طاہرہ کا غم ہی ایسا ہے کہ دنیا سوگ و علم میں ڈوب جائے. اچھی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی اور حسب وعدہ ہم حاضر ہوئے ہیں اپنے مہمان شاعر کے ہمراہ جو اپنی پردرد آواز کے لیے، اپنے کلام کے لیے دنیا بھر میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اشعار فاطمی پیش کرنے کے لیے پروگرام کوثر رحمت کے آخری ایپیسوڈ میں جناب محترم وقار سلطان پوری صاحب. السلام علیکم. تعزیت پیش کرتا ہوں یا میں غم گزرے ہیں اور آج کی المناک تاریخ یقیناً وقت کا امام بھی گریہ کنا ہے. چاہتے یہ ہیں کہ فضا سوگوار ہے، سوگوار ہی رہے. آپ اپنی پردرد آواز میں اپنا کلام پیش کریں، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. بسم اللہ. ایک نوحہ پیش خدمت ہے شہزادی کی شہادت کے سلسلے سے. بسم اللہ. فاطمہ پر ہر ستم ڈھایا علی روتے رہے. فاطمہ پر ہر ستم ڈھایا علی روتے رہے. لٹ گئی سعادت کی دنیا علی روتے رہے. فاطمہ پر ہر ستم ڈھایا علی روتے رہے. آنسوؤں کا سلسلہ رنجو مصیبت کچھ نہیں، اس سے بڑھ کر منصف عالم کی غربت کچھ نہیں. ہو گئی محروم حق زہرا
فاطمہ پر ہر ستم ڈھایا علی روتے رہے، رو رہے تھے پھول سے بچے تھا ایک محشر بپا، رو رہے تھے پھول سے بچے تھا ایک محشر بپا، کر دی کلمہ گویوں نے ظلم و ستم کی التغام، جل گیا زہرا کا در وازالی روتے رہے، فاطمہ پر ہر ستم ڈھایا علی روتے رہے، رد گواہی کی گئی بس آہ و غم بھرتی رہی، رد گواہی کی گئی بس آہ و غم بھرتی رہی، بے بسی سے اپنا حق زہرا طلب کرتی رہی، سب نے صدیقہ کو جھٹ لایا علی روتے رہے، فاطمہ پر ہر ستم ڈھایا علی روتے رہے، داستان درد کا عنوان زہرا ہو گئی، ہائے 18 برس میں ہی ضعیفہ ہو گئی، ہائے 18 برس میں ہی ضعیفہ ہو گئی، ہو گیا یہ حال کیسا اور علی روتے رہے، فاطمہ پر ہر ستم ڈھایا علی روتے رہے، لٹ گئی سعادت کی دنیا علی روتے رہے، فاطمہ پر ہر ستم ڈھایا علی روتے رہے، جلتے دروازے کی میں خون نے یوں زخمی کر دیا، جلتے دروازے کی میں خون نے یوں زخمی کر دیا، خاک پر زہرا گری اور قتل محسن ہو گیا، خاک پر زہرا گری اور قتل محسن ہو گیا، سر جھکائے قریب سے اپنا علی روتے رہے، فاطمہ پر
ہر ستم ڈھایا علی روتے رہے، لٹ گئی سعادت کی دنیا علی روتے رہے، فاطمہ پر ہر ستم ڈھایا علی روتے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ مساف فرما رہے تھے جناب محترم وقار سلطان پوری صاحب، امیر المؤمنین نے گریہ کیا ہے، اور جب جناب سلمان نے دریافت کیا ہے، جناب فضہ نے دریافت کیا ہے، جناب زینب کبریٰ نے دریافت کیا ہے، تو مولا امیر المؤمنین کا یہی جواب تھا کہ زہرا نے اپنی مظلومیتوں کو مجھ سے چھپایا۔ ہمارا تحفہ سلام پہنچے صدیقہ کبریٰ، صدیقہ طاہرہ، شہزادی کونین کی خدمت میں صلی اللہ علیہ کی یا بنت رسول اللہ۔ ناظرین، پروگرام کوثر رحمت اس برس یہیں پر ہم آپ سے ختم کر کے خدا حافظی کرنا چاہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں آئندہ برسوں میں اگر توفیق شامل حال رہی تو شہزادی کا شرف ضرور حاصل کریں گے۔ ان پروگرامز کے سلسلے میں آپ کی فیڈ بیک، آپ کے آراء اور نظریات کا ہمیں انتظار رہے گا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہماری اس ادنا سی کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت مرحمت فرما، اور دنیا بھر میں جہاں بھی عشاق فاطمۃ الزہرا علیہ السلام ہیں، ان کی جان مال، عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ مہدی فاطمہ، یوسف زہرا، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اپنی دعاؤں میں ہم کو، ہماری ٹیم کو، ہمارے مہمان علماء اور شعراء کو ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔